نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی۔ تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہی، فحاشی سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اخلاق کی طرف سفر۔ روزہ آ رہا ہے، روزہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی والے کون ہیں؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے۔ متقی کون ہیں دن تقوی والے یا اللہ کا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں چاہے پیسے والے ہوں، چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے، وہ میرے نام پہ خرچ کر دیں۔ الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں۔ تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کی گندی، زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو، لڑائی سے بچو، گناہوں سے بچو۔ تو حج بھی میٹھے بول پہ لا رہا ہے، لڑائی سے بچنے پہ لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پہ لا رہا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ زکوٰۃ ہو اخلاق بنتے ہیں، روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں، حج ہو اخلاق بنتے ہیں، نماز ہو اخلاق بنتے ہیں، کلمہ ہو انسان بنتا ہے۔ یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو، اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ مسجد نماز کے لیے ہے، اور نماز ایک انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں، دفتر چلا جاتا ہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر، پڑھنے کی نیکی مجھ پر۔ لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں، روزہ میری چیز ہے، رکھوں اجر، نہیں رکھوں پکڑ، زکوٰۃ دے دوں اجر نہ دوں پکڑ، حج کر لوں اجر نہ کروں پکڑ، صرف میری ذات سے کے گرد ہے نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی۔ لیکن برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں سب تباہی پھیلا دیں گے، اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں گے۔ عبادت چھپ جاتی ہے۔ میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آپ کو پتہ ہے؟ بولو، آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ مجھے کوئی پتہ ہے نہیں ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں، آپ سب کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مولوی اگلا رہا ہے؟ اور یہاں بیٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے؟ تو اخلاق چھپتے نہیں، برے ہوں یا اچھے ہوں، ظاہر ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان، جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے، وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا، ماں باپ کے دل کو برباد کر دے گا، اولاد کو برباد کر دے گا، دوستوں کو، نوکروں کو برباد کر دے گا۔ اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب، شیخ صاحب، سیڑ صاحب، خان صاحب، اتھے جا کے گالی کڈن گے۔ اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو، ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں،
جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں، اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا گناہگار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے۔ تو میرے عزیز و رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دل کو کینہ سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو رمضان میں ایک 3 دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ سنتیں پڑھ۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے۔ 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا۔ اوپر 54 خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہ ہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔